السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ احد cannot be divided۔ ابھی میں آپ کو یہ جو پچھلا ٹاپک گیا ہے اس کے بارے میں آپ کو ایک اللہ میاں کے ساتھ ایک گل بات ہوئی سناتا ہوں۔ میں ایک دن بیٹھا سوچ رہا تھا، ملیشیا میں تھا تو کافی پریشان تھا کہ کوئی دوست نہیں بچے تھے، دوست یا یہ وہ نا کوئی نہیں، اکیلا رہ گیا تھا۔ تب یہ سوچ رہا تھا یار، سوچ میں پڑ گیا کہ یار یہ سارے لوگ جتنے میں ملا ہوں، جتنے لوگوں سے میں ملا ہوں، کیا یہ سارے غلط تھے کہ میں غلط ہوں؟ بھی سمجھ نہیں آتی، بھی اتنا بھی اچھا نہیں ہوں میں تو یہ سوچ رہا تھا، بھی یہ سارے آ گئی نا بات ذہن میں کہ یہ جتنے لوگ ابھی تک میری زندگی میں گزرے ہیں، کہ یہ سبھی برے تھے یا میں برا تھا یا میری کوئی غلطی تھی؟ تو ذہن میں آیا، میں نے سوچا، ڈالا تو یہ اللہ تعالیٰ نہیں تھا نا، میرے ساتھ سوچنا ذرا۔ تو میں نے سوچا مجھے اپنی غلطی محسوس ہوئی، میں نے کہا ہاں یہ میری غلطی تھی، میں نے مان لیا یہ اٹس واز مائی مسٹیک، مائی ویکنیس، مائی مس انڈرسٹینڈنگ۔ ہاؤ؟ اس طرح کے لوگ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھے بھی لوگ ملائے، برے بھی ملائے، دونوں ہی ملائے زندگی میں، لیکن میں نے پک کن کو کیا؟ جنہوں نے جی ساتھ میری ہاں میں ہاں ملائی، یا وہ بات کہی جو میں سننا چاہتا ہوں یا جو مجھے پسند ہے، تو میں نے اس کو پسند کر لیا، اس کو اپنے قریب کر لیا، حتیٰ کہ سارا کچھ دے دیا۔ مین کہ آدمی اتنا زیادہ اس سے امپریس ہو جاتا ہے یا اتنا زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ یہ تعریف ایک ایسا یعنی کہ نا، یہ تعریف اور یہ چیزیں بہت کاؤنٹ کرتی ہیں آدمی کی پرسنالٹی کو فارغ کرنے کے لیے یا ڈسکریج کرنے کے لیے۔ یہ ڈسکریج ہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو عزت دار سمجھنے لگ پڑے۔ یہاں پہ عزت تو سب اللہ کی، عزت دار وہ بیس آن ویئرنگ، بیس آن پرسنالٹی اور بیس آن دس بیس آن تقوی، آپ کتنا سچ کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو یہ چیزیں میرے ذہن میں آیا، ہاں وہ تو میں ہی غلط تھا، کیونکہ میں نے ہمیشہ جس نے مجھے اچھی بات کی نہیں یار شفیق بھائی، جس نے سمجھانے کی تھوڑی بہت ہی کوشش کی، دیکھ کے کہ کسی نے تو کہا یار کوئی تھوڑے سے پیسے ہی رکھ لے اپنے پاس میں کے، تو میں کیا یار میں نے کیا کرنے ہیں، گھر میں ہیں بھیج دیتا ہوں، یا ہو ہی جائیں گے یار، اتنے کو ہو ہی جائیں گے نا۔ تو کسی نے کہا نہیں، میں نے سختی سے اس کو منع کر دیا، یا تمہیں زیادہ پتہ ہماری فیملی کا، یہ بات وہ دوبارہ ہمت نہیں کی، اور اس کے بعد تقریباً جو ہے اس سے ویسے ہی اوائڈ کرنا شروع کر دیا کہ یہ فیملی کے یہ ایسے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کو سلیکٹ کرتا ہے جو آپ کے زیادہ قریب، وہ آتا ہے جو آپ کے زیادہ بات مان رہا ہے، جو آپ کی کہنے کے مطابق جو آپ چاہتے ہیں اس کے مطابق وہ چل رہا ہے، لیکن وہ آنیسٹ نہیں ہوتا۔ اگر آپ غلط کر رہے ہیں تو وہ آپ کو پھر بھی کہہ رہا ہے آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، تو وہ آنیسٹ تو نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی اپنے آپ کو اپنے سامنے، اور وہ بھی تمہارے لیے تباہ کر رہا ہے، تو یہ محبت تو نہیں ہے، یہ دوستی تو نہیں ہے کہ اس کو کہنا ٹھیک تم ٹھیک کر رہے ہو، نہیں یہ نہیں، اس کو کہنا پڑے گا۔ اگر ہم محبت کرتے ہیں تو اس کو لانا پڑے گا، اگر نہیں ہے تو کم از کم اپنے آپ کو تو بچانا پڑے گا۔ اگر لمبا عرصہ ایسے ہی ہم چلے جائیں، اگر کسی ایسے آدمی کے ساتھ جو بالکل جو بھی عورت ہو آدمی ہو جو بھی فارغ ہو چکا ہو، مثلاً کہ ایک ہوتے ہیں نا بالکل سیاہ ہو جاتے ہیں، انسانیت رہتی ہی نہیں، تو آپ پھر ان کے ساتھ ان کے بیچ میں رہنا شروع کر دیں، تو آپ کو چلو جتنا ہی بچیں گے لیکن اس کا اثر تو ہوتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ کسی ایسی محفل میں جائیں تو وہاں کا ماحول دیکھیں، باتیں کیا ہو رہی ہیں، اگر اچھی باتیں ہو رہی بیٹھ جائیں، نہیں تو وہاں سے گزر جاؤ،
اور ویسے کیونکہ وہاں سے جو اگر ایسے ہے کہ برے ماحول میں کہ اگر کوئی لوہار بٹی کر رہا ہے آگ ہے اور آپ نے پاس سے گزرنا اس کی کچھ نہ کچھ چنگاریاں تو آپ پہ پڑ جائیں گی صرف گزرنے سے، تو وہاں پہ بیٹھنا یا وہاں پہ ایک ماحول ہی بنانا پھر وہ کیا کاؤنٹ کرتا ہے. یہ میرے ساتھ ہوا اور یہ میں نے کاؤنٹ بھی کیا کیونکہ پھر مجھے ہاسٹل میں جانا پڑا. میں 6-7 مہینے ہاسٹل میں رہا کہ وہ گھر کا ماحول ایسا تھا، اراؤنڈ میں ایسا بن گیا تھا کہ اس کو بجائے میں ان کو ان کے کوشش تو تھی کہ ان کو وہ چیزیں دوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں یا سمجھائی ہیں، لیکن وہ الٹا وہ کوشش تھی. ماحول یہ زیادہ تھے، چینج نہیں ہوا ماحول، تو اس کا اثر تھوڑا میرے کے اوپر ایگریسو کے طور پہ آنا شروع ہو گیا. اور کچھ جان بوجھ کے بھی کیا جاتا تھا. مین کے جان بوجھ کے آپ کہتے ہیں نا ہوتا ہے نا، آپ کو نہیں پتہ ہوتا آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو وہ آنکھوں میں ہی باتیں ہو جاتی ہیں. آپ کبھی دیکھ لینا، میں تو کبھی غور نہ کرنا یہ چیزوں پہ، آپ کے گھر میں لڑائی بڑھ جائے گی. آپ نہیں برداشت کر سکتے یہ چیزیں، نہیں تو ان کی آنکھیں دیکھ لیا کریں آپ. وہ آنکھوں میں ہی باتیں کر لیتے ہوتے ہیں ہمارے جو سادہ سے لوگ ہیں. تو یہ چیزیں آتی ہیں. تو اس لیے اب ان کو کیسے ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے اپنی نیو جنریشن کو کہ یہ مقابلہ ہمارا آپس کا نہیں ہے. یہ ہم نے ایک دوسرے کو ساتھ لے کے اپنے ایک سفر کی طرف چلنا ہے. سمجھنا یہی پل صراط ہے. اور ایک دوسرے کو ہم اگر روشنی نہیں دیں گے یہاں پہ تو وہاں پہ کون روشنی دے گا؟ روشنی کیا ہے؟ روشنی یہی ہے نا، اچھی بات، صدقہ، کسی کی مدد کر دینا. اور یہ بھی روشنی ہے کہ حلال کھا لینا. سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ رزق حلال عین عبادت ہے. سب سے بڑی عبادت ہے وہ. 8 گھنٹے آدمی اگر بیٹھا ہوا ہے دکان پہ یا کام کر رہا ہے، اگر ایمانداری سے کر رہا ہے وہ، تو وہ عبادت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی 8 گھنٹے اس کی عبادت لکھی جا رہی ہے. کہاں یہ 15 منٹ کی عبادت ہے، کہاں 8 گھنٹے کی عبادت. ہم نے فوکس کر لیا یہ جو 15 منٹ تھے جو ہمیں یاد کرانے کے لیے تھی 12 گھنٹے والی یا 8 گھنٹے والی عبادت. یہ جو 15 منٹ کی یہ تو ہمیں ریمائنڈر تھا نا، یہ ہمیں سکھلا رہا ہے. لیکن ہم نے کیا کیا، وہ جو اصل بات تھی وہ روح اس کو پھینک دی، وہ 15 منٹ والی ایز اے فارمیلٹی رکھ لی تاکہ ہمیں اچھا سمجھا جائے. ایز اے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی وہ ریا ہے اور ریا شرک ہے. اب دکھاوے کے لیے کیا نماز ہوتی ہے؟ بتاتا ہے سب کو، یار میں نماز پڑھ کے آئے ہوں ابھی، یار یہ بتا بھی دیتے ہیں. یہ تو اب بہت آگے نکل چکا کام. نہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو میں نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ابھی، اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو راستہ سیدھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تیری ہی عبادت کا کیا مطلب؟ تمہاری ہی پیروی کرتے ہیں. پیروی کا کیا مطلب ہے؟ ہم سچ بولتے ہیں. سب سے پہلا سچ ہے اور انصاف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا عبادت کیا ہے اس کی؟ یہ نماز ہے. یہ تسبیح ہاتھ میں پڑھ لینے سے عبادت نہیں ہوتی بھائی. یہ تو ایک وہ الفاظ ہم دہرا رہے ہیں اور اس کے اوپر ہم نے کبھی غور کیا اور اس کے اوپر ہم نے عمل کیا ہے. اگر ہم عمل کیا اس کے آگے ہمیں مشکلات آئی ہیں تو ہم نے کتنا صبر کیا ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ لفظ میں نے پڑھ لیا اس کے بعد میں نے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں. اگر تھوڑا سوچ لیا بتانے کے لیے تو یہ ہم فلاسفر نہیں ہو جاتے. ہم فلاسفر ہے کہ آپ نے اس کے اوپر کتنا عمل کیا، اس کے اوپر کتنی آپ کو مصیبتیں آئیں، کتنی آپ کو مشکلات آئیں، پھر آپ نے اس کا کیسے مقابلہ کیا اور کیا سیکھا. ایز اے بینگ سائنسدان ہیں جو، اگر وہ کہیں بس میں نے اس کا مطلب سمجھ لیا ہے اور اس کا ثبوت نہیں ہے تو وہ تو ایک دفعہ کوشش کر دے، اس کے بعد دوسری دفعہ کوشش نہ کرے تو یہاں تک پہنچتے ہیں ہم. آپ کو پتہ ہے وہ کتنی دفعہ فیل ہوتے ہیں. ایک تجربہ وہ کتنی دفعہ کرتے ہیں، ساری عمر نکل جاتی ہے ان کی بیچاروں. پھر جا کے وہ کامیاب ایک تھیوریز بناتے ہیں. ہم اگر سوچنا شروع کر دیں ان کی طرح عام زندگی میں تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا. ہمیں اپنی نیو جنریشن کو، خاص کر ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو سائنس اور قرآن ٹوگیدر پڑھانے کی بہت ضرورت ہے. کیونکہ آپ نے ہی آگے یہ جو سرجن تارے ہیں نا آپ لوگوں نے ہی بنانے ہیں.
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗ ਲੂਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਹੀ ਇਹ ਮਰ ਜਾਣ ਦੇ ਐਵੇਂ तो ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਣਾ ਐਵੇਂ तो मैं नहीं चाहता ये हो क्योंकि मेरी बेटियाँ हैं मैं रहा हूँ मैं मुझे मोहब्बत है औरतों से क्यों मेरी सारी ज़िंदगी इनमें गुजर गई है अल्लाह की तरफ से ही ऐसे हुआ है ये मैं तो नहीं था इनकी एक ऐसा था कि इनका पता नहीं मेरे तरफ क्या झुकाव रहता तो मेरे आसपास रहती रही है ज़बरदस्ती कर ले खर्चा भी चुका है सारा कुछ किया है इवन कि मुझे मजबूर तक किया गया कि मैं करूँ कुछ ना जिससे मैं सबसे ज़्यादा मैं गुस्से में आता हूँ मैं वो पहली बीवी मैंने इसलिए छोड़ी थी कि वो कहती थी कि नहीं तुम बैठ जाओ हम करते हैं नो प्रॉब्लम मैंने कहा नहीं मैं क्यों बैठ जाऊँ तुम बैठो और मेरा साथ दो ये था ना फिर तो फिर ऐसे ही होता है ना फिर तो अल्लाह माफ़ करे चलो बहरहाल वो अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत कुछ सीखा है उस कंट्री से चाहे मैंने वहाँ पे इतना अच्छा टाइम नहीं गुजारा मैंने लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ नेचुरली तौर पे डेवलप हुआ नॉलेज आया और मैंने ये एक एक्सपीरियंस किया है इंडोनेशियन मुस्लिम से और मलेशियन मुस्लिम से कि उनका जो आम औरत या आम जो उनका लड़का भी है ना वो हमारे मौलवी से ज़्यादा इल्म रखता है और उनका पढ़ने का तरीका भी तलफ़्फ़ुज़ भी हमसे 100 गुना ज़्यादा अच्छा है ये मैंने उधर ये आम बंदे में चीज़ देखी है इसलिए उधर में इतना लड़ाई झगड़ा नहीं होता अब चाहे उनमें क्रिश्चियन भी रहते हैं हिंदू भी रहते हैं सिख भी रहते हैं तब मगर ये सोच अगर हम इतने डेवलप हो जाएं इस्लाम कोई हमारे कंधों पे नहीं रखा हुआ भाई आप सारा मुल्क तबाह कर लिया आप लोगों ने एक बम बना के क्या मिला क्या मिल रहा है कि आपको किला बन के अब आपका किला टूटने पे आया हुआ तो कोई बचा रहा है आप लोगों को बेटा ये चीज़ें समझो मैंने क्यों पाकिस्तान का ही पल्ला पकड़ी बेटा किसकी नेशनैलिटी है इनके बड़े लोगों के पास तो चलो कोई ना कोई नेशनैलिटी बेटा होगी हमारे पास कौन सी है मुझे तो अल्लाह ने मैं तो गया भी हूँ मैं तो छोड़ आया हूँ तकरीबन 2 मुल्कों की एक हिसाब की और फिर बाकी बात में अल्लाह ने बनाया भी नहीं हो सकता है मुझे इसीलिए नेशनैलिटी ना दी हो अल्लाह ताला ने नहीं तो सारी ज़िंदगी तो मैंने भी निकाली ये कि बाई एक्सीडेंट ही है कि नहीं मैंने ली हो सकता है इसीलिए कि मैं सोचता कहाँ जाऊँगा अगर ये नहीं रहा तो बेटा ये आपका घर है मदद करें एक दूसरे की छोड़ दें ये आप लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए हमदर्दी हमदर्दी इनको नहीं है जिनको है उनको समझ आ चुकी है बेटा और ये चीज़ें मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बाप हो के आप लोगों से प्लीज़ कम बैक टू होम और अपने आप के ऊपर तवज्जो दो अपने आस पास पड़ोस पे तवज्जो दो करैक्टर को दो कोई इल्म हासिल करो अगर वक्ती तौर पे आप फ़ारिग भी हैं कोई अच्छी किताब अच्छी चीज़ कोई अच्छी कंपनी ढूंढ लें जो आपके मुताबिक हो और काम मेरा बेटा वही करें जो आपका दिल करता है चाहे वो अच्छा है दुनिया के देखने में चाहे वो मंदा ये मत देखें जो आपका दिल करता है वही करें अच्छा काम तो फिर आप इंशाल्लाह झंडे गाड़ देंगे अब देखो मैं यहाँ से छुट्टी भी नहीं करता क्यों ये मेरे मनपसंद का काम है अल्लाह हाफिज़।